کا عہد کیا کہ میں واپس آ جاؤں گا اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے نالین درخت طوبہ کے نیچے چھوڑ کر حضرت ادریس علیہ السلام جنت میں داخل ہو گئے، کیونکہ عہد باہر آنے کا کیا تھا اور نالین کو بھی درخت طوبہ کے نیچے چھوڑ آئے تھے۔ بہشت سے باہر نکل کر اپنے نالین کو لے کر بہشت میں جا کر درخت پر جا بیٹھے۔ کچھ دیر کے بعد ملک الموت نے ان کو آواز دی کہ اے بھائی تاخیر مت کرو۔ اس کے جواب میں حضرت ادریس نے فرمایا، اے مشفق جبار، عالم فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو اب تو میں مزہ جان کنی کا چکھ چکا، اور حق تعالیٰ فرماتا ہے اور نہیں کوئی تم سے جو نہ پہنچے گا، اس میں سو میں دوزخ میں بھی پہنچ چکا، وہ بھی میں نے دیکھ لی، اور یہی جبار فرماتا ہے نہ پہنچے گی وہاں ان کو کچھ تکلیف، اور نہ ان کو وہاں سے کوئی نکالے گا، یعنی جنت میں اب آ چکا ہوں تو واپس نہیں آ سکتا۔ اے بھائی اب میں ہرگز باہر نہیں آنے کا۔ درگاہ بار الہی سے آواز آئی، اے اسرائیل تو حضرت ادریس کو چھوڑ کر چلا جا، میں نے ان کی تقدیر میں یہی لکھا تھا۔ حضرت ادریس موت کا مزہ چکھ کر اور دوزخ بھی دیکھ کر جنت میں جا رہے، تب اسرائیل علیہ السلام بولے بہشت حرام ہے انبیاء پر جب تک کہ خاتم الانبیاء اس میں داخل نہ ہو جائیں۔ تو جنت میں پھر آواز آئی، اے اسرائیل میں بہشت کو دریغ نہیں رکھتا ہوں، لیکن اول جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل ہوں گے، اس کے بعد ان کی امت، اور دوسرا قول یہ ہے کہ طواف کرنے والے سب طواف کرتے رہیں، اور قرآن میں ارشاد ہے اور اٹھا لیا ہم نے اس کو اونچے مکان پر۔ بس بہشت میں حضرت ادریس تو جا رہے اور ان کے فرزند سب فراق سے شب و روز گریہ زاری میں تھے۔ ایک روز ابلیس لعین ان کے پاس آیا اور ان کی اولاد سے کہنے لگا، مت رویا کرو، میں تمہارے باپ کی صورت کا ایک بت بنا دیتا ہوں، تم اس کو شب و روز دیکھا کرو اور اس کی پوجا کرو، اس سے تمہارا سب دکھ اور درد جاتا رہے گا اور تم سب خوش بھی رہو گے۔ لہٰذا ابلیس علیہ لعنت اللہ نے ایک ایسی صورت بنائی کہ ان کی شکل میں اور حضرت ادریس کی صورت میں کوئی فرق نہ تھا، صرف اتنا ہی فرق تھا کہ یہ صورت بات نہ کر سکتی تھی، اور لوگ اس صورت کی پوجا کرنے لگے، یہاں تک کہ رفتہ رفتہ بت پرستی اور